محترم جناب راہل ممتاز صاحب بریڈ فورڈ انگلینڈ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net کو دیکھا سنا اور آپ پہلی مرتبہ اس سے رجوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہم سے رجوع کرتے رہیں گے۔ کوئی دینی مشکل کوئی سوالات ہوں تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی ویب سائٹ پر میں پہلی مرتبہ سوال پوچھ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے تو پھر اس نے فرشتوں کو کیوں مقرر کیا کہ وہ ہمارے اعمال لکھتے؟ ہرچند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہمارے اعمال پر شاہد ہے اور موجود ہے، اور اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، اور وہ سب کو جانتا ہے۔ فرشتوں کا متعین کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آدمی کوئی برائی کا ارتکاب کرے اور کل کو اگر وہ انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے فلاں اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے کیے، تو بطور گواہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس میں ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب خود گواہی تو نہیں دے گا بلکہ ان سے گواہی لے گا کہ تم بتاؤ یہ بندہ انکار کر رہا ہے، تم تو ان کے کندھوں پر موجود تھے تو تم نے کیا دیکھا؟ تو ظاہر ہے کہ فرشتے بطور گواہ پیش ہوں گے اور اس کے اعمال بد پر وہ گواہی دیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی قسمت میں کیا کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ انسان کی قسمت میں وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو زندگی بھر میں وہ کرنے والا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لوح محفوظ کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ علماء فرماتے امام مبین سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اور ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی جاتی ہیں کہ جو انسان کرنے والا ہے۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کہ میں بینک میں سود کی رقم نہیں لینا چاہتا، کیا یہ رقم میں کسی ادارے کو دے سکتا ہوں؟ آپ یہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی ادارے کو اگر دے دیں، اور وہ ادارہ اگر غریب اور فقیر حضرات کی پرورش کرتا ہے تو وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔